خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ شخص ہے کہ جو علم حاصل کرے پھر دوسروں کو سکھائے. علم متعدی ہو، علم لازم نہ بنے آپ کی ذات کے ساتھ. اگر یہ سلسلہ ہمارے اساتذہ ہمارے اکابر جاری نہ رکھتے تو یکے بعد دیگرے یہ علم منتقل ہو کر ہم تک نہ آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب منکم، جو لوگ موجود غیر موجود لوگوں تک اس علم کو پہنچائیں. پہلے تو آپ نے فرمایا الا هل بلغت، میں نے تم تک دین پہنچا دیا. صحابہ نے گواہی دی کہ ہاں ہم گواہی دیتے کہ آپ نے دین پہنچا دیا. تو اپنا فریضہ تبلیغ تو آپ نے ادا کر دیا اور اللہ کو گواہ بنا دیا. اللہم فشہد، اللہ تو گواہ رہا. پھر آپ نے صحابہ کو ذمہ داری دے دی، فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جس تک علم پہنچ چکا، دین پہنچ چکا، دوسروں تک پہنچائے. اب ان حضرات نے جن لوگوں کو دین سکھایا وہ بن گئے شاہد. اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے غائبین تک پہنچائیں. اسی طریقے سے ہر وہ جماعت، ہر وہ طبقہ جہاں تک دین پہنچا وہ پہلے کے مقابلے میں شاہد بن گئے. اب وہ دوسروں کو سکھائیں گے تو غائبین شاہدین میں تبدیل ہوتے ہوتے آج آپ الحمدللہ غائبین سے شاہدین کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں. چاہے آپ نے تکمیل کی ہو دور حدیث کی، چاہے افتاء کی، چاہے حفظ کی، چاہے تجوید کی، ایک علم آپ کو حاصل ہوا ہے. اب اس علم کو متعدی بنائیے، چاہے درس و تدریس کے ذریعے ہو، چاہے وعظ و خطابت کے ذریعے ہو، چاہے درس قرآن کے ذریعے ہو، درس حدیث کے ذریعے ہو، مکتب کے ذریعے ہو. مکتب کا نام میں نے قصدن لیا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں اور میں تنہا نہیں کہتا، اس وقت ہمارے تمام ذمہ داروں، اساتذہ اور مشائخ کی کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ اہم مکاتب ہیں. دور حدیث اور افتاء کی درسگاہوں سے زیادہ قیمتی اور اہم کون ہے؟ مکاتب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کے دل میں ایمان کا بیج ڈالنے والا مکتب ہے. اور اس وقت فتنے بہت زیادہ پھیل رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی سَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا. ایک فتنے آئیں گے رات، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح، جس میں آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا. آج ہو رہا ہے. اب چھپانے کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے. ہزاروں کی تعداد میں ملک کے اندر ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں، نکاح کر چکی ہیں، گھر سے بے گھر ہو چکی ہیں، ایمان کا سودا کر چکی ہیں. بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی تشکیک کا شکار ہے. ایمان کے بارے میں ان کے دل و دماغ کے اندر شک موجود ہے. کچی پکی تحریریں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. نوجوانوں کے بہکنے کا بہت بڑا ذریعہ یہ سوشل میڈیا ہے. موبائل پر نہ جانے کن کن لوگوں کے بیانات آتے ہیں، نظریات آتے ہیں، یہ بیٹھ کر اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور دین کا صحیح علم ان کے پاس ہے نہیں. اس سے ان کا دماغ خراب ہوتا ہے. اس لیے ایک تو یہ کہ مکاتب کے اوپر آپ اپنی محنت صرف کریں. جو نوجوان ہمارے مکتب پڑھا رہے ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ ہم کوئی چھوٹا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ان بچوں کے دل میں ایمان کی چنگاری روشن کی جا رہی ہے، ایمان کا بیج ڈالا جا رہا ہے. اگر یہ پختہ ہو گیا تو انشاءاللہ پھر ان کے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہی طریقہ ہے. تعلیم اسلام پڑھاؤ گا آپ نے، پہلا سبق کیا ہے اس کا؟ سوال تم کون ہو، یعنی مذہب کے اعتبار سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب میں مسلمان ہوں. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ سوال اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جواب اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے. جس بچے کا پہلا سبق یہ ہے اور اس کے دل کی سادہ تختی پر یہ لکھ دیا گیا، اب اس کو کوئی مٹا کے دوسرا لفظ نہیں لکھ سکتا. لیکن اگر براہ راست اسکولوں میں داخل کر دیا گیا اور مکتب کی تعلیم نہیں دلائی گئی، اور بہت خوش ہیں کہ ہمارا بچہ کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے، نرسری میں پڑھ رہا ہے، اور فلاں کلاس میں گیا اور گٹ پٹ انگریزی بولنے لگا، یہ کوئی خوش ہونے کی بات نہیں. یہ دیکھنا ہے کہ وہ مسلمان کا بچہ بھی بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے، کلمہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، مسلمان ہونے کا مطلب جانتا ہے کہ نہیں جانتا. اس لیے ہم اس وقت
ہماری طرف سے، دارالعلوم کی طرف سے، جمعیت کی طرف سے اس پر بہت زور دیا جا رہا ہے کہ ہمارے فضلاء زیادہ سے زیادہ مکاتب قائم کریں اور مکاتب کی سرپرستی کریں. ہر فاضل اپنے محلے کی مسجد کو دیکھے، وہاں باقاعدہ منظم مکاتب کا نظام ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو آپ بخاری پڑھانے کی جگہ تلاش مت کیجئے، بیٹھ جائیے اور بچوں کو لے کر ان کو پڑھائیے. جز وقتی مکاتب قائم کیجئے، اسکول میں پڑھنے والے بچے گھنٹے گھنٹے بھر کے لیے صبح سے لے کے شام تک آئیں اور ان کو پڑھائیے. نظام آپ چاہے جمعیت علماء کا رکھیں، چاہے دینیات کا رکھیں یا کسی اور تنظیم کا، ہم کو اس سے بحث نہیں کہ دینی تعلیمی بورڈ کا ہی نظام ہونا چاہیے، لیکن باقاعدہ نظام ہونا چاہیے. مکاتب کی تعلیم کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھیں.